الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحصل ما فی الصدور صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله صلاة کے بعد جائیے کہ صدر عزتوں کے لائق حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ تمام احباب اس بات سے ناراض ہیں کہ آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جو سید الایام ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت جناب سیدنا جبریل آپ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا بلکہ ان کے دل میں خیال آیا کہ رتبہ تو ہمارے آقا کا مجھ سے بلند ہے لیکن عمر تو میری بڑی ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ عمر میری میں حضور سے عمر میں بڑا ہوں، رتبہ تو ان کا بڑا ہے لیکن عمر میں اپنے والے آقا سے بڑا ہوں۔ یہ دل میں خیال آیا تو کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں جبریل امین سامنے بیٹھے ہیں، ابھی دل میں خیال آیا، بات نہیں کی، خیال آیا کہ میں عمر میں کملی والے آقا سے بڑا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا ہے جبریل بتا عمر کتنی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے عمر کا تو نہیں پتا لیکن آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 72,000 سال بعد چمکتا ہے اور میں نے اسے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے ان کی عمر کتنی تھی۔ پوچھا اے جبریل وہ ستارہ تجھ سے پہلے تھا یا تجھ سے بعد میں آیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ستارہ مجھ سے پہلے تھا، میں نہیں جانتا وہ کب سے آ رہا ہے لیکن میں نے اتنی مرتبہ وہ دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا اے جبریل اگر اس ستارے کو دیکھو تو پہچان لو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 75,000 مرتبہ دیکھا ہے، پہچان تو لوں گا۔ حضور نے اپنا امامہ شریف پیچھے کیا نا پیشانی سے تو ماتھے پر وہ نور چمکا اور انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا اور دل میں خیال آیا کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کملی والے آقا سے عمر میں بڑا ہوں لیکن آج یہ خیال بھی باطل ہو گیا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے طاقت دی، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ریت کے ذرات کو ایک ایک کر کے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرات کو ایک ایک کر کے گن سکتا ہوں، درختوں کے ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان کے پتوں کو ایک ایک کر کے گن سکتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو میں جبریل گن نہیں سکتا، ایک ایسی چیز ہے جو میں جبریل گن نہیں سکتا۔ وہ چیز کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کا امتی صدق دل سے آپ پر درود پاک کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اس کی طرف نازل ہوتی ہیں میں جبریل شمار نہیں کر سکتا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔
جس موضوع پر مجھے شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے کہ معاشرہ کے اندر ہمارے یہ جو روز بروز بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے کچھ ریزن ہیں اور کیوں ہے، کس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بول چال، اٹھنا بیٹھنا، چھوٹے کے ساتھ بات کرنا، بڑے کے ساتھ بات کرنا، تکلم کرنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ سمجھنے سی وقار مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو میں پہلے بڑوں کی طرف سے آؤں گا، پھر انشاءاللہ چھوٹوں کی طرف بھی آؤں گا۔ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو جب سمجھاتے ہیں یا کوئی وہ مستی کرتا ہے تو ہم اس کو کوئی بات بتاتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں؟ اوئے کیا کر رہا ہے؟ مطلب ایک ہمارا یہ لہجہ بنا ہوا ہے۔ یہی لہجہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو جب اس کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی والدین کے ساتھ اسی طرح بات کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ بیٹا آیا تو پوچھا کہ تو نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کیوں مارا؟ میں جب چھوٹا سا تھا تو اس نے مجھے بکریوں کے ساتھ بھیج دیا، جانوروں کے ساتھ، کہ تم جانوروں کو چرا۔ میں ان کے ساتھ پورا دن گزارا کرتا تھا۔ جب ان میں سے کوئی بکریاں آپس میں لڑتی یا جانور آپس میں لڑتے تو میں ان میں سے ایک کو پیٹتا تو وہ بعد میں کبھی لڑتے نہ۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری ماں اور میرا باپ آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں نے پھر وہی طریقہ اپنایا جو میں جانوروں کے ساتھ اپنایا کرتا تھا کہ یہ بھی نہ لڑے۔ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں اس بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو، اس نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اسے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ اگر اس کا باپ اسے بتاتا کہ تو محمد عربی کے دین پہ چل اور محمد عربی کی شریعت سیکھ تو وہ اپنے باپ کو کبھی نہ مارتا۔ سامعین نے زبان کی طرف آتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اگر ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سمائن ذی وقار ایک زبان ایسا طرز ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کا سارا معیار اس کی زبان پہ ہوتا ہے کہ وہ بات کس طرح کرتا ہے، وہ تکلم کس طرح کرتا ہے، کسی کے ساتھ کس طرح میں گفتگو ہوتا ہے۔ سمائن ذی وقار انسان کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کی طرف محب ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کے طرف تو وہ مائل ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ بات کروں، تو وہ ایک چیز ہے، وہ زبان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح میٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار بس یہ بولتے رہے اور میں سنتا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں تلخ مزاج، ہم کہتے ہیں کہ یار کس وقت اس بندے سے جان چھوٹے گی۔ ایسے نہ بنو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا یاد رکھے۔ زندگی میں شخص بن کے نہ جینا، ہمیشہ شخصیت بن کے جینا ہے، کیونکہ شخص مر کے فنا ہو جاتا ہے لیکن شخصیت قیامت تک زندہ ہے۔ سمجھنے سے وقار حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کی زندگی کا واقعہ، آپ جنگل میں بکریوں کے ساتھ تھے تو فرشتہ آیا، وہ اپنی زبان کے ساتھ مطلب امتحان لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ فرشتہ امتحان لینے آیا حضرت ابراہیم سے، اب وہ ذکر کرنے لگا تو حضرت ابراہیم نے جب وہ ذکر سنا تو بے تاب ہو گئے، کوئی میرے یار کا نام لے رہا ہے، وہ کون ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے، جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے کے پاس آ گئے، تھا تو وہ فرشتہ لیکن تھا انسانی شکل میں۔ اس بندے کے پاس آئے، اسے کہنے لگے مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ، پہلے میں کر رہا تھا اپنی مرضی کے ساتھ،
اب کر رہا ہوں آپ کی مرضی کے ساتھ، مجھے اجرت چاہیے، آپ مجھے پیسے دیں میں پھر سناؤں گا۔ تو آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، ہاں میرے پاس بکریاں ہیں، تم 1/3 بکریاں لے لو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ اب اس نے 1/3 بکریاں لی اور ذکر سنانا شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ چپ کر گیا، کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ تو میرے ساتھ مجھے ذکر نہیں سنا رہا؟ تو کہنے لگے، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، جو آپ نے اجرت دی تھی وہ پوری ہو گئی، کرتے کرتے سارا مال اٹھا دیا اور کہا مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ سمجھ نہیں سکتا۔ پھر وہ فرشتہ جب ساری بکریاں لے لی چپ کر گیا، تھا اب کیا ماجرا ہے، اب بکریاں میں نے دے دی، پھر چپ کر گئے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ جو آپ نے بکریاں دی تھی اس کی اجرت ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اب تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت تو ہوگی، میری تنخواہ یہی ہے کہ تم روز مجھے میرے رب کا ذکر سنانا، میں تمہاری بکریاں کروں۔ سامعین، یہ ایک زبان کا معیار ہوتا ہے، لیکن ایک معیار ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ جب ہم بازار کے اندر آتے ہیں تو ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ باتیں کس وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس اگر میں ڈاکٹری لیول سے بات کروں نا تو ایک ڈاکٹر ہو تو اس کے پاس ایک بندہ آئے، اس کو بیماری شوگر کی، اب اس کی شوگر ہو ہائی، تو وہ اسے کہ آپ کھاؤ میٹھا، کیا ہوگا؟ شوگر بڑھے گی۔ اسی طرح یورک ایسڈ کا مریض ہو، اسے کوئی کہے کہ آپ نمک کھاؤ تو وہ بیماری بڑھے گی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اسی میں انشاءاللہ روکا جائے گا، کیونکہ ہم جب بازار کے اندر ملتے ہیں ہماری زبان کیسی ہوتی ہے، اب خود اندازہ لگائیں ہماری زبان کیسی ہوتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں بازار کے اندر تو ہماری زبان کس طرح ہم گفتگو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب دو کلوز فرینڈ ملتے ہیں آپس میں کس طرح ملتے ہیں؟ گالی دے کے ملتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ رمضان المبارک کا یہ عشرہ چل رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، بظاہر اگر تقریر کرنی پڑے نا، اگر اکثر اوقات میرا جتنا تجربہ ہے آپ مائنڈ نہ کریے گا، میں اتنا اسپیڈ میں ابھی آگے نہیں آیا، لیکن جتنا میرا ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرے نا تقریر کے لیے، مطلب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیان کرنے میں وہ بندے کا منہ نہیں تھکتا، لیکن جب میدان عمل کی بات آتی ہے عمل میں کوئی نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم روزہ کس کا رکھتے ہیں؟ صرف بھوک کا روزہ رکھتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا بھی روزہ رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے کسی بات سے کسی کا دل نہ دکھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دل لگاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ بخارے کا یہ واقعہ ہے، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری، بخارا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک عیسائی خاندان رہتا تھا، تو ایک بچے نے رمضان المبارک میں بازار کے اندر کوئی چیز خریدی، وہ بچہ تھا، اس کے باپ جب عیسائی کو پتا چلا تو اس نے اسے وہاں مارا، بے عزت کیا، گھر لایا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور یہاں مسلمانوں کے بعض مسلمان ہوں گے جن کا روزہ ہوگا اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ جب وہ بندہ مر گیا، جب بندہ مر گیا تو ایک شخص نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت میں ہے، تو اس بندے نے اسے کہا کہ تو عیسائی تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا میں نے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کا احترام کیا، تقریم کی، رب نے مجھے آخری وقت میں مجھے ایمان کی دولت سے برآمد کروا دیا۔ میں بات دوسری کر رہا تھا کہ ہم بازار کے اندر ہوتے ہیں تو ہم گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات، کیونکہ بات اگر گھر کی جائے نا تو وہ اچھا رہتا ہے، بات گھر کی جائے تو وہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر سادات کرام ہوتے ہیں، تو بات اگر گھر کی جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر گالی نکالتا ہے وہ اپنی قبر کے اندر ایک بچو پیدا کرواتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، میں اگر یہاں پہ بتاؤں آپ کو ایک بات تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ ہم بات کرتے ہیں تو گالی پہلے دیتے ہیں، ہمیں اب سوچنا چاہیے
کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں. ہم تو وہ تھے کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھنے کو ترسا کرتے تھے، لیکن یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا بندہ ہے جو گالیاں دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر مسجد میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مسجد میں آئے، بچہ ہے، اس نے مستی تو کرنی ہے. اب وہ مسجد میں آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کے بیٹھ جا، مستی کر. لیکن اگر ہم اسے پیار کے ساتھ سمجھائیں، وہ ایک دفعہ مستی کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، چوتھی دفعہ، تیسری دفعہ کرے گا، چوتھی دفعہ چپ ہو جائے گا. پیار کے ساتھ لوگوں کو ہینڈل کریں. حضرت امام غزالی کیمیائے سعادت کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر گالی نکالتا ہے، قیامت کے دن کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈالا جائے گا. پھر ہمارے لہجے کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے بندے کا آپ سے دل کتنا خفا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جب اپنے رات پہ گئے، واپسی گیا تو ایک دن بہت خوش تھی. سیدہ عائشہ پاس تھی تو حضور علیہ السلام نے فاطمہ عائشہ پوچھو، آج جو پوچھتی ہو میں محمد ایک بھی تمہیں بتاؤں. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے والد سیدنا صدیق کے اکبر سے پوچھ کے نا کہ میں آپ سے کیا بات پوچھوں. فرمایا ٹھیک ہے آپ جاؤ مشورہ کر اپنے والد سے. جب پہنچی نا صدیق اکبر کے پاس کہ فرمایا عرض کی دیں یا اے ابا جان، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج جو پوچھتی ہو پوچھو، میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں حضور سے کیا سوال کروں. تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ جا کے حضور سے یہ سوال کریں کہ معراج کی رات آپ کے اور رب کائنات کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. ایک راز کی بات بتا دیں. جب واپس آئیں تو یہ پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ راز کی باتوں میں سے ایک بات بتائیں. میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، معراج کی رات میرے اور رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کا دل خوش کرے گا دنیا کے اندر، وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. جب یہ بات واپس لے کے سیدنا صدیق کے اکبر کے پاس سیدہ عائشہ آئی، کہنے لگی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی بندے کا دل خوش کرے گا قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. صدیق اکبر کی بات سن کے رونے لگے. اس بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سننا. صدیق اکبر یہ بات سن کے رونے لگے. حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے کہ ابا جان کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بات کہی تھی حضور نے بتا دی. تو ارشاد فرمانے لگے اے عائشہ، یہ بات حقیقت ہے کہ کریم آقا نے ارشاد فرما دیا، راز کی بات بتا دی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جو بندہ کسی کا دل خوش کرے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، جو کسی کا دل رنجیدہ کرے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے لوگ کتنا خوش ہیں، ہماری زبان سے کتنا خوش ہیں، ہمارے اخلاق سے کتنا خوش ہیں. آج کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا مسائل ہیں ہمارے؟ صرف ایک معاملہ یہ دنیا داری کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی کس وجہ سے ہوئی ہے کہ یار تم مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے، میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. ہم ناراض ہوتے ہیں تو یہ دنیا داری کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بھائی کے خلاف ہے، بھائی بہنوں کے خلاف ہے. وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس بات کا؟ صرف ایک جائیداد. میں نے آپ بات کے سامنے دوران خطبہ ایک حدیث روایت کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، حضور نے چھاپا جب انسان مر جاتا ہے 3 کام باقی رہ جاتے ہیں. اس کے 3 کام منقطع نہیں ہوتے. ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ اچھے لہجے سے بات کرنا. علماء فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے، آپ کوئی مسجد میں پیسے دے دیں، چندہ دے دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. پھر فرمایا علم نافع، کوئی علم سیکھ لیا تو وہ آگے سکھا دیا. پھر فرمایا نیک اولاد. نیک اولاد جو ہے، اب نیک اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ آج کل یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں
اکثر بات کہتے ہیں اکثر وجہ کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوا، ہم نے بیٹے کو دین سے دور کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، یہ آپ نے کبھی آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کس طرح انہیں تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، صبح سویا ہوا ہوتا ہے اس کو جگاتی ہے کہ اٹھو آپ اسکول جاؤ، جب وہی بچہ اسکول سے واپس آتا ہے اتنی کو اس پہ زور دیتی ہے کہ آپ مسجد جاؤ۔ خود سوچیں، وہ اتنا اس پہ زور دیتی ہے، اتنا پریشرائز اسے کرتی ہے کہ آپ مسجد جاؤ، اتنا پریشرائز وہ نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہو گئی، معاملہ کیا ہوا، ہم نے اولادوں کو دین سے دور کیا اور اولادیں آج ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہیں۔ اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہیں۔ سماجی ذمہ دار ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ایک مقصد کی بات ہے، یہ بھی ہے مقصد کیا، لیکن ایک اور بات سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا تب تک 5 سوال کر لے، جب تک 5 سوال نہ کر لے وہ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، میں نے تجھے عمر دی تھی، اے بندے تو نے 60 سال دنیا میں گزارے، تو نے عمر کہاں گزاری؟ خود سوچئے، دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنی ہے۔ جب یہ سوال ہوگا ہم سے کہ بتاؤ عمر کہاں گزاری، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے کہ دنیا داری کے لیے عمر گزاری، مال اکٹھا کرنے کے لیے عمر گزاری۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا قرآن ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا مقصد تو رضائے الہی تھا، ہمارا مقصد تو عبادات تھی، لیکن ہم کہاں پہ چلے گئے؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، کیا تیری جوانی عیش و عشرت میں گزری؟ کیا تیری جوانی رب کی عبادات میں گزری؟ کیا تیری جوانی، آپ مجھے اس سے آگے بھی کہنے دیجیے، کیا تیری جوانی یہ ڈھول بازو کے اندر گزری کہ محمد عربی کی نعتوں کے اندر گزری، یا محمد عربی کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گزری، یا حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی گزری؟ یاد رکھنا یہ سوال ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا پھر تو بن سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ 5 سوال نہ ہوں گے، پہلا سوال عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال دولت کس طرح حاصل کی، دولت کس طرح حاصل کی، حرام کمایا حلال کمایا۔ اکثر ہم دولت کس کے لیے کماتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ یہی ہوتا ہے نا، جس کو پوچھو وہ کہتا ہے یار میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، اولاد کے لیے۔ یہ اولاد کون سی اولاد ہے؟ جو آپ کو من مٹی کے نیچے دفنا کے بعد میں آپ کے لیے فاتحہ بھی نہیں کرے گی، وہ اولاد، وہ تو چلو دور کی بات ہے، فاتحہ والی بات دور کی ہے۔ جب آپ بڑھاپے میں چلے جائیں گے، جب یورپ کی تعلیم اولاد کو دی جاتی ہے نا، تو پھر وہ اولاد ماں باپ کو آپ تو بڑی دور کی بات ہے تو کہہ کے پکارتی ہے۔ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو، یہاں پہ جس کو کہا جائے نا کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو دین کی تعلیم حاصل کروائیں گے، تو وہ ہمیں سے کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کرواتے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ بات یاد رکھنا، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے نا وہ مل جاتا ہے انسان کو، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم، آپ ایک دن جا رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے زرہ اتاری ایک شخص کو دی کہ تو یہ زرہ میرے پاس رکھ، میں واپس آؤں گا تجھے اس کی اجرت دوں گا۔ جب آپ نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بھاگ گیا زرہ لے، اس نے کہا بعد میں کدھر آئیں گے، بس چھوڑو بیچ دو، اس نے وہ زرہ بیچ دی۔ اب مولا علی آئے تو دیکھا زرہ تو نہیں تھی، آپ بازار میں جا رہے تھے، بازار گئے تو دیکھا کہ کوئی زرہ، انہی کی زرہ ایک بندہ بیچ ہے، اس کے پاس گئے کہتے ہیں کہ زرہ بیچنی ہے، اس نے کہا کہ بیچنی ہے، زرہ کیا کرنی ہے؟ بیچنی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کتنے کی بیچے گا؟ مجھ سے 5 درہم لے لے، مجھ سے 5 درہم لے لے اور یہ زرہ مجھے دے دے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا نہیں، 5 درہم کی تو میں نے خود لی ہے، میں 10 درہم کی بیچوں گا۔ حضرت مولا علی نے وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ کاش وہ بندہ میری زرہ چوری نہ کرتا، اس کے نصیب میں تو 5 درہم ہی تھے، اس کے نصیب میں 5 درہم تھے، اگر وہ چاہتا تو 5 درہم علی سے اجرت کے طور پہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے وہ زرہ چوری کر کے بیچ کر بھی 5 درہم لیے۔ اب یہ اس کے پاس تھا، چاہے وہ علی کی زرہ بیچتا یا علی کی زرہ کی حفاظت کر کے علی سے وہ 5 روپے لے لے، 5 درہم دے لے۔ انسان کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ 5 سوال ملے۔ پہلا سوال کون سا ہوگا؟ عمر کہاں گزاری؟ دوسرا جوانی؟ تیسرا دولت کہاں سے کمائی؟ چوتھا سوال دولت خرچ کہاں؟ یہ سوال ہونے ہیں۔ کیا تم نے یہ دولت فحاشی میں خرچ کی؟ کیا تم نے یہ دولت آج اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم یہ دولت کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی مسجد کے اندر پیسے دیے ہیں؟ کیا ہم نے زکات صدقات دیے؟ زکات صدقات تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک اور بات میں کروں، اکثر ہوتا ہے نا مساجد کے اندر، کیا پتا ادھر بھی ہے شاید، کہ ایک ماہانہ لگا ہوتا ہے، لوگ ماہانہ دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ہم اس قدر گر چکے ہیں، زکات صدقات تو دور کی بات ہے، ہم وہ ماہانہ نہیں دیتے مسجد کے اندر۔ یہ بات یاد رکھنا، پوچھا جائے گا کہ یہ دولت کہاں پہ صرف کی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے محمد عربی کے دین کے لیے لگائی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے فحاشی کے اندر لگائی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے پٹواری شہروں کی محفل پہ لگائی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے مسجد کے اندر میلاد کی محفل کے اندر لگائی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی؟ کیا یہ دولت تم نے جناب کسی دیندار آدمی کو دی تھی، کسی مستحق کو دی تھی، یا یہ ویسے فضولیات کے اندر خرچ کی تھی؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ سوال پوچھے جائیں۔ اب 5واں سوال علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ 2 پہلو ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر اس دور کے اندر 60 سال سے اباب، مطلب اس سے بڑا بندہ وہ موٹر سائیکل سیکھ سکتا ہے، تو کیا وہ نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آیا مسجد میں اکثر بندوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کے اندر اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ اگر وہ 60 سال سے بڑھ کر موٹر سائیکل سیکھ سکتا ہے، تو کیا محمد عربی کی شریعت نہیں سیکھ سکتا؟ اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بات کیا کریں گے یار؟ اس وقت شرم نہیں آتی جب ہم بازار کے اندر کھڑے ہو کے فحش گوئیاں کرتے ہیں، اس وقت ہماری شرم کہاں جاتی ہے؟ اس وقت شرم کہاں جاتی ہے؟ شرم ہمیں اس وقت آتی ہے جب محمد عربی کے دین کی بات آ جائے۔ نماز کے اندر ہماری غلطیاں، پھر علم یہ تو ہے نا سیکھنا۔ اب جس نے سیکھا ہے، اب یہ اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ آگے کتنا سکھایا ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ ویسے نہیں کر رہا، کیونکہ مجھ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی لگی تھی، آپ نے وہاں کتنا کام کیا ہے، آپ نے لوگوں کو مسئلے کتنے بتائے۔ ہم کوئی گانا ہو نا، گانا، اب یہ آپ بات کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں، گانا ہو نا تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے، کیا پتا ہمیں سالوں تک یاد رہے، اور عید کی نماز کا طریقہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں عید کی نماز کا طریقہ بھول جاتا ہے۔ بات کیا ہو گئی ہے، وجہ کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوگا، ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور پھر
توکل جو ہے وہ رب سے اٹھ چکا ہے. یہ بات حقیقت ہے. جب کہا جائے کہ کسی بچے کو مدرسہ کے اندر داخل کرواؤ، دین سیکھے گا، سکھائے گا آپ کو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ توکل ہمارا رب سے اٹھ چکا ہے. توکل کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک عورت تھی نا، وہ اپنے قبیلہ سے، مدینہ طیبہ کی بات ہے، وہ اپنے قبیلہ سے نا اکیلی مسلمان ہوئی. اس کا ایک بیٹا تھا، ماں بیٹا دونوں مسلمان ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، گھر بار تو میرا نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں. میرا بیٹا آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں جھاڑو لگایا کروں گی اور حضرت سیدہ عائشہ کی خدمت کیا کروں گی. حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے وہ اصحاب صفہ میں چلا گیا اور پھر وہ عورت گھر چلی گئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی. پھر ایک دن ایسا ہوا، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹا، وہ اس طرح اخلاقیات میں گم تھا کہ اس کے پاس بیٹھنے کا دل کرتا. عبادات میں دیکھا جائے تو وہ عبادتیں کرتا تھا، تہجد گزار. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. حضور کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ اشک بہار ہو کر اس بچے کے پاس آئے. کچھ دیر وہاں بیٹھے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لے آؤ، اس کی ماں کو بلا کر لے آؤ. جب ماں کو بلا کر لایا، جب ماں کو بتایا گیا نا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا، آپ خود سوچو، مائیں کی نا مائیں. رمضان کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، روزہ جب رکھتا ہے نا کوئی بچہ تو زور کے وقت کے بعد یا تقریباً 3 یا 4 کے بعد اس کی حالت میں ڈال ہو جاتی ہے بہت. اگر وہ آگے مطلب چھوٹا ہو تو ماں کو کیا ہوتا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بند کمرے میں چلے جاؤ، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کھا پی. لیکن وہ بچہ آگے سے کہتا ہے نہیں، وہاں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کا توکل اللہ پہ کتنا ہے، لیکن ہمارا توکل رب پہ اب کتنا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو جائے کہ یار میں یہ کام نہیں کرتا، یہ گناہ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اگر ہمارا رب کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہو جائے نا، ہم کسی کے ساتھ ایسے بات نہیں کریں گے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. سمائے نظیم اللہ، جب وہ ماں آئی تو پہلے تو وہ روتی ہوئی آئی، لیکن جب اس بچے کے پاس مسجد نبوی شریف پہنچی تو وہ روئی نہیں، چپ ہو گئی. اس کو سینے کے ساتھ لگایا، رکھ دیا اور پھر نماز پڑھنے لگی اور رب سے دعا کرنے لگی. اب توکل دیکھیے، رب سے دعا کرنے لگی، اے مولا میں قبیلے سے واحد مسلمان ہوئی ہوں، آج لوگ مجھے تانا دیں گے کہ گئی تھی مسلمان ہونے، لیکن دیکھ لو بچہ مر گیا ہے. خدا کی کرنی ایسی ہوئی، ابھی اس کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں اٹھے تھے، اس کا بچہ زندہ ہو گیا. اس کا بچہ زندہ ہو گیا اور وہ وہاں مسجد نبوی میں یہ اعلان کر رہی ہے، اور لوگوں محمد عربی کا رب بھی سچا، محمد عربی کا دین بھی سچا، محمد عربی بھی سچے. یہ توکل تھا. ہمارا یہ توکل کہاں گیا؟ ہم رب سے، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ جب ہمارا رب کی ذات کے اوپر توکل اٹھ گیا ہے. یہ بات یاد رکھنا، آگے ایک دور آنے والا ہے، جو کچھ سینوں کے اندر ہے نا، سینوں کے اندر چھپا ہوگا وہ پوشیدہ ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. جو چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے، ظاہر ہو جائے گا. وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ وہاں پر باپ اپنے بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دے گا. وہاں پہ صرف ایک ہستی ہے جو سفارش کے لیے آئے گی. ایک ہستی ہے کائنات کے اندر، ایک ہستی ہے جو وہاں پہ سفارش کے لیے آئے گی، وہ محمد عربی کی ذات ہے. کائنات میں رہتے ہوئے یہ بات ضرور نوٹ کر لینا کہ ہمیں حضور کی تعلیمات میں کیا جو ہے وہ دست دیا ہے. جب اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، میں آخری بات کروں گا کیونکہ مجھ سے یہ سوال بھی ہوا تھا کہ
جب اخلاقیات پہ بات ہوتی ہے نا کہ حضور کا حسن اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے اخلاق کے مالک تھے، تو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مائی تھی وہ پورا فکر پھینکا کرتی تھی اور باقی جو معاملات ہیں. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً آپ اس بات کو جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے کہ پوچھا جاتا ہے یہ روایت ہے یا نہیں ہے. اب علماء کرام آپس میں جو ہے تو یہ روایت کسی مستند کتاب میں موجود نہیں، سوائے ایک کتاب ہے جہاں پہ میں نے پڑھی ہے، اور وہ میرے خیال میں پرائمری لیول کی ایک کتاب ہے اسلامیات کی، اور یہ مستند کتابیں نہیں ہوتی. اور یہ روایت من گڑت جھوٹی ہے. ہاں اگر حضور کے حسن اخلاق پہ آپ کو روایت چاہیے، میں دیتا ہوں. جب خیبر فتح ہوا نا، خیبر فتح ہوا، جو حضور نے سازشیں اپنی ختم نہ کی، تو ایک عورت تھی، مرحب کی بھابھی تھی اور سلام بھی پوچھتا تھی، اس نے حضور کو زہر دے دیا گوشت کے اندر. جب حضور کے سامنے وہ گوشت رکھا گیا نا، تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے، ساتھ اپنے صحابیوں کو بھی دیا کرتے تھے. آپ نے وہ گوشت صحابیوں میں بانٹا، کھانے لگے تو گوشت سے آواز آئی، اے محمد عربی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے. اس سے قبل ایک صحابی رسول تھے حضرت بشیر بن برا، آپ نے وہ نوش کر لیا، آپ نے وہ کھا لیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، کھانا نہیں. لیکن وہ پہلے کھا چکے تھے، تو فرمایا جاؤ اس عورت کو لے کے آؤ. جب اس کو لایا گیا، پوچھا کہ اس کے اندر زہر کیوں ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا چلا میں نے اس کے اندر زہر ملایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا سمجھتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں؟ مجھے اس گوشت نے کہا ہے محمد عربی مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے، نہ کھائیں. تو وہ عورت کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، تو اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو آپ کو یہ زہر کچھ نہیں کہے گا، آپ کو یہ زہر کچھ نہیں کہے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنی وجہ سے تجھے معاف کر دیتا ہوں. ہمارا علم کتنا ہے اگر ہم اس پہ آگے خود کو کریں، ہم حضور کا امتی کیا باتیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کس طرح لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ہمیں جو ایک گالی دے رب کعبہ کی قسم، ہمارا یہ رواج بنا ہوا ہے جب ہم اسے جواب میں 5 منٹ دیں، یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ہماری یہ عادت مبارکہ بن چکی ہے نا کہ ہم جواب اس طرح دیتے ہیں، یار انہیں تو پتھر لگے، ہم جن کا نام لیتے ہیں انہیں تو پتھر لگے. ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ کربلا کی تپتی ریت پہ پہنچ گئے ایک دین کی وجہ سے، اور وہاں پہ بھی آخر میں بھی جا کے یہی کہا تو لوگوں آ جاؤ دین کی طرف. اور پھر ہمارا علم کتنا ہے، ہم کس لہجے کے بندے ہو چکے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ اس عورت نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ زہر آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر میرے غلام کو کچھ ہوا تو قصاص ہوگا. تو وہی بات ہوئی، حضرت بشیر بن برا آپ اس زہر سے شہید ہو گئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کا قصاص کیا، مطلب اسے قتل کر دیا. یہ باتیں حضور کے، اب دیکھیں ایک شخص کا نام نہیں، باقی بات اور بات اب باتوں میں سے آ رہی ہے، ایک شخص کا حضور کے سامنے اس طرح یہ بیٹھے نا ایسا نہیں، اس طرح بیٹھا ہوا تھا وہ حضور کے ساتھ، منع نہیں ہے اس طرح بیٹھنا. ریاض الصالحین کے اندر حدیث ہے کہ حضور اس طرح بیٹھ کے کھجور کھا رہے تھے، منع نہیں ہے. آخری بات میری، وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو صحابی رسول صاحب مظاہر آئی، آپ نے آگے ارشاد فرمایا یا علی الحجر، فرمایا او بندر تجھے معلوم نہیں تو کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا، کس طرح بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ عورت حضور پہ پورا کپڑا پھینک رہی ہے؟ یہ روایت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. ہاں علماء کرام نے یہ بیان کی لیکن بعد میں آپ اس کی تردید وہ کر رہے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اور میرا یہ آخری میسج آپ سے یہی ہے کہ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے حضور کے دین کی طرف آ جائے. یہاں پہ تقریباً جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہ زندگی کس طرح گزر گئی، یہ زندگی کیسے گزاری ہے. اب یہاں پہ اگر پوچھا جائے تو کوئی کہے گا جی میری 60 سال عمر ہے، کوئی کہے گا 65 سال عمر ہے. پوچھا جائے کیسے گزاری، کس طرح گزر گئی، کہے گا یار مجھے نہیں پتا، ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور چلی گئی. یارو آج بھی وقت ہے، دین کی طرف آ جاؤ. یہ دنیا فانی ہے، اس کے اندر رہنا کسی نے نہیں ہے. یہ جائیدادیں ہم جس کی وجہ سے
اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہیں رہ جائیں گے. جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ نیک اعمال ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے وہ بات بیان کی تھی 30 والی 5 سوال وہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں. سوال کون کون سے ہیں پھر سن لیں کہ عمر کس طرح گزاری, جوانی کس طرح گزاری, اور دولت کیسے کمائی, اور پھر دولت کو خرچ کیسے کیا. یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے دولت کس طرح کس پہ لٹائی, کیسے لٹائی, کس طرح لٹائی, کس وقت لٹائی, فضول خرچیوں میں لٹائی یا اللہ کی رضا کی خاطر رائے حق میں تھی. اللہ کی راہ میں رب کے ساتھ سودا کرنا. یار ہم جب سودا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں گھاٹا نہ ہو, رب کے ساتھ سودا کرو, وہ کہتا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا اللہ کی راہ میں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ تو دین کا کام ہے نا, یہ رکتا نہیں ہے. یہ کسی کے ہمارے 10 روپے کے نہیں ہوتا, ہمارے 10 روپے میں یہ دین کا کام نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا. اور اب وجور ہے, وہ اپنا ایک بندہ بھیج دیتا ہے فلاں جگہ جا میرا کام کر, لیکن وہ صرف بات کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنی غیرت کتنی ہے کہ وہ دین کی طرف دیتا ہے. دین کا کام کبھی رکے گا نہیں, یہ بات یاد رکھنا. برفعنا اللہ کا ذکر, دین کا کام رکے گا نہیں, نور کا نام بھی رکے گا نہیں. یہ رب نے کہا برفعنا اللہ کا ذکر. بس اپنے دلوں کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین کی تربیت دینی ہے اور دین کی طرف لانا ہے اور ان کی تربیت دین کے اوپر کرنی ہے. یہ بات یاد رکھنا. اگر تم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو, خوشحالی رکھنا چاہتے ہو, تو وہ بات صرف ایک ہی بات سے ہوگی, محمد عربی کی شریعت سے. آپ حضور کی عزت کے اوپر جو ہے پہرا دیں اور حضور کے ساتھ محبت کریں. جب آپ حضور سے محبت کریں گے تو ساری آپ سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت پڑھیں. لیکن سیرت حضور کی بات ہم قرآن نہیں پڑھتے. مجھے معلوم ہے بات تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن آپ کی بات ہم قرآن نہیں پڑھتے. سیرت ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہیں, آج جا کے دیکھ لینا کے اوپر. ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمارے کہتے ہیں سورہ یاسین اس کے پاس جاتے ہیں. یار قرآن ہمیں تو مارنے کے لیے تو نہیں ہے, قرآن تو زندگی کی مشن ذات تھی, لیکن ہم نے اسے مارنے کے لیے. اس وجہ سے عزیزو میرا آپ سے یہی یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے, آ جاؤ دین کی طرف, آ جاؤ حضور کی شریعت کی طرف. یہ بات یاد رکھنا, آج بھی تبدیلی حضور کے دین سے آئے گی, کل بھی تبدیلی حضور کے دین سے آئے گی. آپ کی زندگیوں کے اندر یہ بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے حضور کے ساتھ محبت کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر آپ عبادات کرتے ہیں, اسی طرح آپ دیگر ایام کے اندر بھی اللہ کی عبادتیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ایک بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا